السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں فرمائی ہے وہ فضیلت، یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ ہر رسول یا نبی پر اس سے دی گئی فضیلت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اگر ہم ایمان کسی ایک پہ لائیں اور کسی پہ نہ لائیں تو ہم اسلام کے دائرے سے نکل سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے تمام رسولوں پہ اور تمام نبیوں پر ایمان ہم لے کر آئیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس میں عظیم ایک آیت کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ قرآن مجید کی عظیم آیت جس میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کی شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے امان دیتا ہے۔ سچا دوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو ان کی کیسی بے مثال رہنمائی کی، لہٰذا ہمیں دوستی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین دوست ہے ہمارا اور بہترین کارساز ہے۔ مکالمہ کا ذکر ہے کہ ابراہیم اور علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں نمرود پر اپنی چھوٹی بادشاہیت کی حقیقت واضح ہونے پر ششد رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ یعنی اگر کوئی سامنے والا اینٹی مسلم ہے تو ہمیں اسے ڈسکشن ضرور کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ ڈال دے اور وہ ایمان جاگ جائے اس کا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والے کو کیا ہم تبلیغ کریں، پتہ نہیں وہ سنیں نہ سنیں، لیکن احسن طریقے سے ہمیں ضرور دین کی بات کر دینی چاہیے، مکالمہ ضرور کرنا چاہیے ہمیں۔ زندگی بعد الموت، بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسے ہونا ہے۔ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پہ قرآن پاک میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے مزید جو تفاسیر ہیں ہم ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لہٰذا خرچ کرتے ہوئے تین کاموں من احسن جتانا، من احسان جتانا، اذا دکھ دینا، ریا دکھاوا کرنے سے بچنا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں تو اس پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، نمبر 1 تو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، جس شخص کو اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے رہے ہیں اسے دکھ نہیں دینا چاہیے، اور پھر نمبر 3 دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم خیال رکھیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تو ہمارا وہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا ہوا ہے وہ قبول ہوگا۔ تنگ دستی کا خوف، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اس کی چال کا شکار ہونے سے بچنا ہے۔ دینا شکر گزاری کی علامت ہے، نہ دینا ناشکری ہے، اور دینا شکر گزاری کی علامت ہے۔ فقراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوں اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سود کی حرمت کے بارے میں اللہ نے اس بارے میں بتایا، سود لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، اس لیے اہل ایمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ قرض کے احکامات بتائے ہیں، مومن بندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ قرض کا لین دین کر لیں تو اسے لکھ لیا کریں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں۔ لہٰذا کوئی بھی لین دین کریں تو ہمیں لکھ لینا چاہیے، اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہماری چھوٹی سی رقم تھی فلاں نے جو ہے نا لکھ لی ہے۔ یہ اکثر میں سنتی ہوں لوگ اس چیز کو مائنڈ کر جاتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لین دین کے معاملات لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرما دیا ہے۔ عرش کا خزانہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ، معراج کے عرش کے نیچے خزانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں، جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، اور یہ قبولیت دعا کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو یعنی دعا مانگنے سے پہلے بھی اس کو پڑھ لیں تو یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی 2 آیات معراج کی رات عرش کے نیچے خزانے سے ایز اے تحفۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اتنی قیمتی دی ہے، تو رات کو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں۔ خوشنما چیزیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ،
دنیا کی کچھ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اصل کوشش آخرت کی بہترین ٹھکانے کے لیے کرنی ہے اور دنیا کا حصول اعتدال کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، دنیا کمانے کی اتنی دھن لگی ہو کہ یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی کوشش کرنی ہے، اور دنیا ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی چاہیے تو اس کو اعتدال سے لیں، بقدر ضرورت، جتنا کہ گزارا ہو جائے۔ علم کا مقام اس میں بتایا گیا ہے۔ علم کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا اتنا اعلیٰ کام ہے، اتنا بڑا کام ہے اللہ کے نزدیک کہ اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا ہے۔ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا ہے۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے میری عزیز بہنوں، علم ضرور حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے سے ہم سب ایک اعلیٰ اور بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ علم وہ روشنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جنت کا راستہ نظر آئے گا اور ہم دوزخ کے راستے سے بچ سکیں گے۔ تو علم ضرور حاصل کرنا ہے، اور اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ کی پکڑ اس میں بتائے گی کہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ مجرموں اور غلط کام کرنے والوں کو پکڑتا اور سزا بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے اتنا بے خوف نہیں ہو کے پھرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ضرور آئے گی۔ اتباع نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پارے میں۔ اللہ کی محبت کے اصول کا طریقہ اتباع رسول میں ہے۔ مختلف فتنوں اور فلسفوں نظریات سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کے بعد اس میں فرمایا گیا ہے کہ مریم کی فضیلت، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر خوش ہونا اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دے دے، کوئی زیادہ چیز دے دے تو اس پہ ہمیں جلنا کوڑنا یا حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا وہ اس کا حصہ تھا، ہمارا حصہ ہمیں اللہ دے گا۔ تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، کسی کی ترقی پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رفع عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور رفع عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ربانین، اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والا بنانا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے بنیادی کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، یعنی اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ اللہ سے اتنا ڈرا دیں کہ لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جانا تو دوزخ میں، پھر غلط کام کیوں نہ کرتے جائیں، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے ساتھ جوڑنا ہے کہ اس محبت کے ساتھ وہ اچھا اور نیک عمل انسان کرے سامنے والا، کہ وہ یہ سوچے کہ میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے۔ تو یہ حکمت سیکھنی چاہیے، یہ علم اور یہ طریقہ کار سیکھنا چاہیے کس طرح سے ہم اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو پھر آئیے دیر کس بات کی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی صلاحیت کو اللہ کے دین کی خاطر ہم اس کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ حاصل کریں، اور تاکہ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔